کبھی اس پر بھی آپ نے غور کیا ہے کہ چونکہ جانور کے ذبح کرنے میں جانور کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے جانور کو جس چھری سے ذبح کرنا ہو اس چھری کو تیز کرو تاکہ جانور فوراً ذبح ہو، رکھ کٹ جائے اور جانور کو تکلیف نہ ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خیال فرمایا ہے، جانور کو جس چھری سے ذبح کرنا ہے اس کو تیز کرنے کا حکم اس بات کی دلیل ہے کہ جانور پر رحم ہے، ترس ہے، شفقت ہے، جانور سے محبت ہے، جانور پر ظلم نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی سمجھیں، کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو تو جانور پر اللہ کا نام لو، لیذکروا اسم اللہ، اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اللہ کے نام لینے کا حکم کیوں ہے، کیوں فرمایا؟ میں پہلے ایک حدیث پیش کرتا ہوں تو پھر یہ بات سمجھنی بہت آسان ہوگی۔ سنن نسائی باب ما یجد الشہید من العلم، حدیث نمبر 4354، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، ما یجد الشہید من مس القتل الا کما یجد احدکم من مس القرص۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما یجد الشہید من مس القتل الا کما یجد احدکم من مس القرص، کہ شہید کو بوقت شہادت اتنی سی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی بندے کو چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ شہید اللہ کے نام پہ مر رہا ہے، اللہ کے نام پہ مرنے پہ اتنی لذت آتی ہے کہ اس کو کٹنے کا درد ہی نہیں ہوتی، کٹنے کی لذت آتی ہے۔ اسی طرح جب جانور پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے نام کی برکت سے جھوم جاتا ہے، تو جس طرح شہید اللہ کے نام پہ کٹے درد نہیں ہوتی، جب جانور بھی اللہ کے نام پر کٹے تو وہاں محبت کو درد پہ غلبہ ہوتا ہے۔ یعنی درد ہوتی ہے لیکن وہ درد آتی ہے کہ جس میں محبت کی لذت آ رہی ہوتی ہے، تو کٹنے کو جانور بھی فخر سمجھتا ہے جس طرح انسان فخر سمجھتا ہے۔ اور چوتھی اور اہم بات یہ ہے کہ یہ اشکال صرف قربانی کے بارے میں کیوں ہے؟ اگر کوئی شخص قربانی نہ دے اور ویسے لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں، کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم ظالم ہو، وہ کتے بلے ذبح کر کے کھاتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سانپ کاٹ کے کھا رہے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور کتنے جانوروں کو ہم تو ذبح کرتے ہیں، وہ ذبح بھی نہیں کرتے، بغیر ذبح کی اس کو قتل کر کے کھاتے جا رہے ہیں، کوئی اشکال نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اعتراض برائے اعتراض ہے، صرف شریعت پہ تکلیف ہے، شریعت کی وجہ سے۔ باقی اصل مقصد وہ یہ ہے کہ ہم شریعت کو بدنام کیسے کریں، مسلمانوں کو دین سے دور کیسے کریں، حکم شرع سے ان کو کیسے نکال سکتے ہیں۔ باقی اعتراض مقصود ہوتا تو کم از کم یہ اعتراض کرنے والے زندگی بھر کسی جانور کا گوشت خود نہ کھاتے، حالانکہ یہ خود بھی کھاتے ہیں، اور بڑے ذوق شوق سے کھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر دنیا میں کوئی 2-4 بندے ایسے مل بھی جائیں کہ جو کبھی بھی گوشت نہ کھائیں، کہ جانور ذبح کرنا ظلم ہے، تو ان کی بات حجت نہیں ہے، ان کی بات دلیل نہیں ہے۔ النادر کالمعدوم، دنیا میں 2-4 بندوں کا ایک ذہن بنا لینا اور فطرت کو چھوڑ دینا، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر اپنی رائے لے آنا، یہ بندے دلیل اور حجت نہیں ہوا کرتے۔ اس لیے ایسے بندوں سے انسان کو ہرگز متاثر نہیں ہونا چاہیے۔